دی اسٹوری ورلڈ میں میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ ہم سب کی دلی خواہش تھی کہ شہر کے اچھے علاقے میں گھر بنائیں گے۔ اللہ نے ہم سب کی سن لی اور میرے شوہر نے سعودیہ سے آ کر ایک اچھی سی سوسائٹی میں زمین کی خریداری اور پھر مکان کی مرمت کا کام شروع کرا دیا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ بھی اپنا تھا اور اس گھر کے قریب ہی ایک دوسرا گھر تعمیر ہو رہا تھا اور کچھ فاصلے پر میرا اسکول تھا۔ میرے شوہر بہت محتاط تھے، ہر کام بہت سوچ سمجھ کر کرتے تھے۔ اب میری ڈیوٹی تھی کہ روزانہ یا پھر ایک آدھ روز کے ناغے کے بعد بینک سے رقم نکال کر شوہر تک پہنچانا۔ زیادہ رقم نکالنے سے منع کرتے تھے۔ اب میری یہ ڈیوٹی تھی کہ ایک دن پہلے مجھے کہہ دیتے کہ کل اتنی رقم نکلوا لینا۔ ماشاءاللہ وہ گھر بہت تیزی سے بن رہا تھا۔ جب ہم گھر میں شفٹ ہوئے تو اس کے 15 روز بعد میری ایک بیٹی کی شادی ہو گئی۔ وقت اپنی رفتار سے محض سفر تھا کہ کچھ عرصے بعد ایک بیٹی کی شادی ہو گئی۔ ماشاءاللہ گھر میں ایک بہو آ گئی۔ ڈبل سٹوری گھر تھا۔ میں گراؤنڈ فلور پر تھی اور بہو کا کمرہ فرسٹ فلور پر تھا۔ ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ مجھے بہت تھوڑا محسوس ہو جاتا ہے کہ کون سی جگہ بہتر ہے اور کون سی نہیں۔ میرے عزیز و اقارب، بہن بھائی، دوست وغیرہ اگر کوئی مکان یا جگہ لیتے تو مجھے دکھا کر پوچھتے کہ یہ کیسی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں، معمولی سا یا زیادہ۔ اب میں اس مکان میں محسوس کرنے لگی تھی کہ جیسے میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں کرسی پر نماز پڑھتی ہوں۔ میں نماز پڑھ رہی ہوں تو پیچھے سے کوئی میری کرسی ہلا رہا ہے۔ میں کچھ دیر تو چپ رہتی، پھر پیچھے دیکھ کر کہتی مجھے نماز پڑھنے دو۔ یہ کہنے کے بعد میں پھر پوری نماز آرام سے پڑھ لیا کرتی، مگر میں نے یہ بات گھر میں کسی کو نہیں بتائی تھی۔ ایک روز میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کہیں سے آ رہی تھی۔ ابھی ہم گھر سے دور تھے کہ جب اپنی گلی میں داخل ہوئی تو بیٹا مجھ سے آگے تیز تیز چلنے لگا۔ میں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، لیکن جب گھر کے سامنے پہنچے تو میں نے دیکھا کہ بیٹا آگے نکلنے لگا۔ میں نے ٹوکا، اسے پکارا، ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ گھر سے آگے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے مجھے دیکھے بغیر کہا، امی انکل کے ساتھ جا رہا ہوں۔ میں اتنی حیران تھی کہ سامنے کوئی نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا، ادھر آؤ، ادھر کیوں نہیں آ رہے؟ کہنے لگا، امی دیکھیں، بلو کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ ہی آ رہے تھے، کہاں چلے گئے؟ یہ کہہ کر میرا ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھ کر گلی ختم ہونے پر دوسری طرف جھک کر دیکھا۔ میں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر میں داخل ہو گئی۔ میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، میں خوفزدہ تھی، مگر یہ بات میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتائی، پتہ نہیں کیوں، ورنہ میری عادت ہے کہ میں ہر بات بچوں سے، شوہر سے، بہو سے شیئر کرتی ہوں، مگر اس قسم کے واقعات جو میں آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کسی کو بھی نہیں بتا رہی تھی۔ ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ ایک ساتھ ایک دم مالی اور جسمانی پریشانیاں بہت بڑھ گئیں، اور پھر ایک دن بہو کے خواب میں ایک بزرگ آئے کہ ہماری جگہ کو ناپاک نہ کرو، صفائی رکھا کرو، وہ بچی کے کپڑے نیچے زمین پر نہ ڈالو۔ صبح اس نے مجھے خواب بتایا۔ میں نے اسے اس قسم کی کوتاہی سے باز رہنے کو کہا اور کبھی بھی بھول کر کبھی پیشاب کا کپڑا زمین پر نہیں ڈالنا، ٹب میں ڈالا کرو۔ اس نے احتیاط کی۔ پھر چند دن بعد میرے چوتھے بیٹے کے پورشن میں کچھ ایسا ہوا کہ اس کے کمرے سے ایک شاپر ملا۔ اس شاپر میں
کچا گوشت اور کلیجی تھی۔ میرے بیٹے نے سب سے پوچھ لیا، لیکن یہ حرکت ہمارے گھر میں بھلا کون کرتا؟ یہ معمہ بھی اللہ ہوا۔ میں جس کمرے میں نماز پڑھتی تھی وہاں کرسی تھی، میں کرسی پر نماز پڑھا کرتی تھی اور سجدہ میں ٹیبل پر کیا کرتی تھی۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی، زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری کرسی کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میرے سامنے دیوار پر سایہ بن رہا تھا۔ کوئی چند لمحوں بعد جو کھڑے تھے انہوں نے پیچھے سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ چند لمحوں بعد اس بند دروازے سے باہر چلے گئے۔ دروازہ یوں ہی لاک تھا۔ مجھے بے حد تشویش اور پریشانی ہوئی۔ میں تو سمجھی کہ احد ہوگا، مگر یہ سایہ تو بڑا تھا۔ میں نے خود ہی سحری کی، روزہ رکھا، فجر کی نماز کی اور تلاوت کے بعد سو گئی۔ دن میں احد مجھے اٹھانے آئے ظہر کی نماز کے لیے۔ میں اٹھی اور احد سے پوچھا، یہ بتاؤ تم جب سونے گئے تھے تو پھر کیا دوبارہ میرے کمرے میں میری کرسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے؟ احد نے کہا، کیا آپ نے بھی دیکھا؟ میں نے فوراً پوچھا کیا؟ تو اس نے کہا، امی آپ عبادت میں مصروف تھیں، ایک بابا آئے، بلیک جتھا سا پہنا تھا اور گرین امامہ باندھے ہوئے تھے۔ وہ چند لمحے آپ کے پیچھے کھڑے رہے، پھر آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور بند دروازے سے نکل کر چلے گئے۔ دروازہ تو یوں ہی بند تھا۔ میں نے کہا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ دوسرے روز مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ ہمارے ایک پیر صاحب تھے، میں ان کے پاس پہنچی۔ میں نے وہ خواب پورا سنایا تو وہ مسکرائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، وہ فرشتہ تھا اور آپ کی عبادات اور دعائیں قبول ہو گئیں۔ اس بات کا ثبوت ہے، کچھ ہی دن پہلے میری بہن کا انتقال ہوا تھا۔ میں اس کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ پیر صاحب بولے، اس وقت جو کچھ بھی آپ مانگ رہی تھیں وہ دعا آپ کی قبول ہوئی تھی۔ کچھ روز اور گزر گئے کہ میری بیٹی آئی۔ اس کی بیٹی 2-2.5 سال کی تھی۔ جس کمرے میں بابا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر گئے تھے اسی کمرے میں بیٹی، گھر کے دیگر لوگ اور میری نواسی سب بیٹھے تھے کہ اچانک وہ بچی چیخ چیخ کر رونے لگی اور میرے گود میں منہ دے کر چھپنے لگی۔ میں نے اس کے اوپر دم کرنا شروع کر دیا تو وہ تھوڑی ہی دیر میں نارمل ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا دیکھ کر رو رہی تھی؟ تو وہ بچی بولی کہ جس کرسی پر آپ بیٹھی تھی نانو، اس کرسی کے پیچھے ایک سفید کپڑوں میں بابا کھڑے تھے اور ان کی بہت بڑی داڑھی تھی اور وہ بہت لمبے تھے، مجھے ان سے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں رو پڑی۔ ماشاء اللہ اس گھر میں میرے ایک بیٹے کے 3 بیٹے، دوسرے بیٹے کے 3، 2 بیٹیوں کے 3 بچے ہوئے، کبھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ 4 شادیاں ہو گئی تھیں ماشاء اللہ، اور اب میرے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس مکان کو اپنی زندگی میں سیل کرنا چاہا۔ اب تو ماشاء اللہ ایک فلور اور بن گیا تھا، 3 بہویں آ چکی تھیں، سب اپنے اپنے پورشن پر بہت زیادہ خوش تھیں۔ کچھ ٹائم بعد ہم نے وہ گھر سیل کر دیا۔ سیل کرنے سے ایک روز پہلے جب سارے کام مکمل ہو گئے تھے، میں، میری ایک بہو اور ایک بیٹا آخری رات چھت پر سوئے۔ گرمیوں کے دن تھے، سارے پنکھے گھر کے نکل چکے تھے، اس لیے ہم چھت پر سوئے۔ وہ رات بہت بھاری تھی، بہت ہی زیادہ، کسی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی اور بیچ والے پورشن سے آوازیں آ رہی تھیں، برتنوں کے گرنے کی، چیزوں کے گھسیٹنے کی اور چھت سے اترنے اور چڑھنے کی۔ ہمیں اس رات بہت زیادہ خوف محسوس ہوا۔ ہر شخص مختلف قسم کی آوازیں سن رہا تھا، مگر ایک دوسرے سے ڈسکس نہیں کر رہا تھا۔ خیر، خدا خدا کر کے گھر سیل ہو گیا۔ چند ہی روز بعد وہاں کے لوگ ہم سے ملنے تو آئے، لیکن ایک نئی کہانی سناتے۔ ہم آج تک اس معمے کو حل نہیں کر سکے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں اور کیسے بچائے رکھا۔
ایک روز بیٹھے بیٹھے میں نے کہا میں پر اسرار اور آصف والی کہانیاں لکھ رہی ہوں۔ یہ سن کر میرے دو بیٹے پاس ہی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا امی اللہ تعالیٰ کے کرم سے اب سب محفوظ رہے، جانی یا مالی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اللہ نے نہ جانے ہمیں کیسے بچا لیا، اور جو ہلکے پھلکے واقعات ہوتے تھے اس گھر میں ہم نے تو کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ فیضان نے کہا امی دن تو آرام سے مصروفیت میں گزر جاتا تھا، لیکن رات کو جیسے ہی سونے کے لیے لیٹو تو لگتا کوئی ہمارے قریب باتیں کر رہا ہے، اور ایک سے زیادہ ہیں جو عجیب سی زبان میں باتیں کرتے ہیں اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا تھا۔ اور کبھی کبھی آواز تو اتنے قریب سے آتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ہمارے بستر کے ارد گرد کیا چاروں طرف کوئی بیٹھا ہو، اور ایسا تو روز ہی ہوتا تھا۔ اور امی ایسا ہی نہیں بلکہ فیضان نے بتایا امی اگر آنکھیں بند کرو تو گھنگروؤں کی آوازیں آتی تھیں، جیسے کوئی کمرے میں گھوم رہا ہو، اور جیسے ہی آنکھیں کھولو آوازیں بند۔ کبھی تو بالکل قریب آ کر آواز کی رفتار بہت تیز ہو جاتی، مگر آنکھ کھولو تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ تو ان دونوں بیٹوں نے یہ کہا کہ پتہ نہیں ہم نے آپ کو یا گھر کے کسی فرد کو کیوں نہیں بتایا، مگر اب اکثر ہم اس گھر کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات سنتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جنہوں نے ہم سے گھر لیا، چند مہینوں بعد انہوں نے 3 لاکھ کا منافع کمایا، اور ان سے خریدنے والے نے بھی فروخت کیا۔ پتہ نہیں انہیں منافع ہوا یا نقصان، لیکن یہ سن کر ہم بالکل دنگ رہ گئے تھے کہ اب اس گھر میں رہنے والے جلدی اسے چھوڑ جاتے ہیں، اور اگر کوئی اسے کرائے پر بھی چڑھا دے تو انہیں جانی یا جسمانی یا مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ابھی پچھلے ہی دنوں کی بات ہے کہ ان کا ایک لڑکا کرایہ داروں کا بہت زخمی ہوا سیڑھیوں سے گر کر۔ نہ جانے اس گھر کے اندر ایسی کیا چیز تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں پاکیزہ بھی ہوتی ہیں، جیسے اس جن نے میری نواسی کے پیشاب کرنے کو خواب میں آ کر بتایا کہ اس کے ناپاک کپڑے زمین پر نہ ڈالا کرو، اور جب میں عبادت کرتی تھی تو میرے کمرے میں آ کے میرے سر پر ہاتھ رکھ کے جاتے تھے۔ انہوں نے اس گھر میں ہر طریقے سے ہماری مدد کی، ہمیں مصیبتوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے بچایا۔ ہر گھر میں اچھی اور بری چیزیں ہوتی ہیں۔ گھر کو پاک صاف رکھو اور صوم و صلات کی پابندی کرو تو بہت سے معاملات اللہ تعالیٰ نیک بزرگوں کی صورت میں ٹال دیتا ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کہانی پسند آتی ہے اسے لازمی لائک کریں۔ شکریہ۔